میرا نام سید عمران حسن ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، حلق یا تقصیر کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حلق یا تقصیر جو ہوتی ہے اگر تو عمرے کی ہے تو ظاہر ہے کہ عمرے کے بعد تو حلق اور تقصیر میں پھر جب آپ کا آپ نے طواف کر لیا، سعی کر لی، تو اس کے بعد آخری عمل یہ حلق ہوتا ہے اور یا تقصیر ہوتا ہے. مرد کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ وہ حلق کرے گا یا تقصیر کرے گا. حلق کروانا بہتر ہوتا ہے، اور عورت کے لیے صرف تقصیر ہے کہ اس نے تقصیر ہی کروانی ہے. تو جب تقصیر ہو گئی، عمرے کا احرام مکمل ہو جائے گا. اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، اس کے بعد کوئی نیا عمل اس مقام پر نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا عمل کریں. ہاں، صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کیجئے، وہ مستحب عمل رہے گا. تو لیکن عمرہ مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد آپ کا کوئی دوسرا عمل اس حوالے سے نہیں ہے. اب رہا حج کا معاملہ، تو بندہ جب حج کرتا ہے تو حج میں جو قارین اور متمتع ہوتے ہیں، یعنی حج قران والے اور تمتع کرنے والے، تو ان پر جو کہ واجب ہوتا ہے قربانی کا کرنا، اور جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے مستحب ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ وہ بھی قربانی کرے. تو حج میں جو امور ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے کنکری ماری جائے گی، کنکری مارنے کے بعد قربانی کی جائے گی. قربانی کرنے کے بعد اس نے حلق کروانا ہے، یا عورتیں ہیں تو تقصیر کروائیں گی. مرد کا بھی بہتر طریقہ یہ کہ وہ حلق ہی کروائے، سنت مبارکہ ہے، لیکن اسے بھی تقصیر کی اجازت دی گئی کہ ایک چوتھائی سر کا ایک پورا بال وہ کاٹ لے گا تو بھی وہ جو اس کے اوپر احرام کی اکثر پابندیاں ہیں وہ حج میں ختم ہو جائیں گی. جو حاجی ہے، اب اس نے جب یہ کام کر لیا، رمی بھی کر لی، کنکریاں مار لیں، قربانی بھی ہو گئی، اس کے بعد اس نے حلق بھی کروا لیا، تو اب جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کے اوپر طواف الزیارہ باقی ہے. یعنی اب اس نے طواف الزیارہ کرنا ہے. تو جب آپ حلق کروا لیتے ہیں، تقصیر کروا لیتے ہیں، تو احرام کی باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. البتہ میاں بیوی کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں وہ حرام رہتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. وہ طواف الزیارہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں. تو طواف الزیارہ کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے. طواف الزیارہ حج کا رکن ہے. تو جو آپ کا سوال ہے وہ اگر حج سے متعلق ہے تو حج میں پھر یہ ہے کہ حلق اور تقصیر کرنے کے بعد پھر آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلے دن 11ویں اور 12ویں کی رمی، اور بہتر ہے کہ سنت کے مطابق 13ویں کی رمی بھی آپ کریں. اور پھر ایک اور واجب طواف وداع کا ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. طواف الزیارہ کے بعد اگر پہلے کوئی سعی آپ نے نہیں کی تھی تو پھر اس صورت میں طواف الزیارہ کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے.